وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین شفیع المذنبین ساری کائنات کے امام رہبر مقتدا پیشوا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات مجھ سے پہلے تحصیل کے امیر اور ناظم آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اور آپ کی عظمت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو آپ کے آنے سے پہلے اس دنیا میں بہت سارے مذاہب پہلے سے موجود تھے. مذاہب موجود تھے, یہودی موجود تھے, لیکن یہودیوں کا المیہ یہ تھا کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے. عیسائی موجود تھے, لیکن عیسائیوں کا المیہ یہ تھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی خیال کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مجوس موجود تھے, آگ کے پجاری موجود تھے, لیکن ان کا المیہ یہ تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے دو خدا بنائے ہوئے تھے. ایک یزدان تھا, ایک اہرمن تھا. یزدان نیکیوں کا خدا, اہرمن برائیوں کا خدا. انہوں نے خداؤں میں تقسیم کی اور اللہ کی ذات میں خلش پیدا کی. آپ سے پہلے ہندو موجود تھے. ہندوؤں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر انہوں نے اپنے لیے بڑے خدا بنائے. برہمن بنایا, وشنو بنایا, شیو بنایا, حتیٰ کہ ان کے ہاں خداؤں کی تعداد 3 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. اس کے علاوہ جتنے مذاہب تھے ان مذاہب کے اندر اللہ کی توحید سے ہٹ کر شرک کی ملاوٹ تھی. اور جب آنکھ کھولی مکہ کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تو آپ نے اس معاشرے کے اندر کوئی حالات یہودیت سے ہٹ کر محسوس نہیں کیے. حالات عیسائیوں سے ہٹ کر نہیں تھے, حالات مجوسیت سے ہٹ کر نہیں تھے, حالات ہندوؤں سے ہٹ کر نہیں تھے. کیونکہ اگر وہ غیروں کی پوجا کرتے تھے تو مکہ کے باسی بھی غیروں کی پوجا کرتے تھے. وہ خدا کا نام تو لیتے تھے, وہ اللہ کے نام کی مالا تو جھکتے تھے, وہ اللہ کے سامنے تو جھکتے تھے, لیکن کبھی لات کو, کبھی منات کو, کبھی عزا کو, کبھی یعوق کو, کبھی یغوث کو, کبھی نصر کو, کبھی نائلہ کو, کبھی اصحاف کو, کبھی حبل کو خدا بنا کر حتیٰ کہ اس گھر کو جس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اس دعا کے ساتھ بنایا تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور وہ چار دیواری کے گرد گھومتے رہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، اللہ یہ گھر بنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور کہا اللہ ایک گھر تو بنا دیا، اللہ اس گھر کا امام بھی پیدا فرما، اللہ اس میں نمازیں پڑھانے والا، اللہ اس میں تیری توحید کی دعوت دینے والا، اللہ پیغمبر بھی اس کائنات میں نازل فرما۔ اور جب وہ پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو عالم یہ ہے کہ وہی بیت اللہ جسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے لیے بنایا تھا، وہی بیت اللہ جسے اللہ کے نبی ابراہیم نے اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے بنایا تھا، وہی بیت اللہ کہ جہاں پر رب العالمین نے ابراہیم سے کہا مشرق کے جانب منہ کر کے، مغرب کی جانب منہ کر کے، شمال اور جنوب کی جانب منہ کر کے ایک دفعہ لوگوں کو بلائیے، آ جاؤ سارے اللہ کے گھر کی طرف، چھوڑ دو لات کو، چھوڑ دو منات کو، چھوڑ دو سارے خداؤں کو، نمرود خدا نہیں اور نمرود سے پہلے خدائی کے دعوے داروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کائنات میں کسی اختیار کا مالک ہے، اگر اولاد دینے کا مالک ہے، اگر رزق دینے کا مالک ہے، اگر نیند کا مالک ہے، اگر بیدار کرنے کا مالک ہے، اگر صحت کا مالک ہے، اگر بیماری کا مالک ہے، اگر بیٹیوں کا مالک ہے، اگر بیٹوں کا مالک ہے، اگر موسموں کا مالک ہے، اگر چاند کا مالک ہے، اگر سورج کا مالک ہے، اگر ستاروں کا مالک ہے، اگر 7 آسمانوں کا مالک ہے، اگر 7 زمینوں کا مالک ہے، اگر انسان کا مالک ہے، اگر جنات کا مالک ہے، اگر حشرات کا مالک ہے، اگر جمادات کا مالک ہے، اگر نباتات کا مالک ہے، اگر کائنات میں کسی چیز کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ صرف کائنات کا رب ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ جسے تو چاہے بادشاہیاں عطا فرمائے، اللہ جس سے چاہے تو بادشاہیوں کو چھین لے، اللہ جہاں پہ تو چاہے اپنی مملکت کو سجا دے، اللہ تیرے ہاتھ میں عزت ہے، تیرے ہاتھ میں ذلت ہے، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں۔ اور وہ گھر جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محبت سے بنایا تھا، امام کائنات نے جب آنکھ کھولی وہی گھر بتوں سے بھرا ہوا، 360 بتوں سے بھرا ہوا، اور گلی محلوں کے اندر، چوکوں چراہوں کے اندر بت رکھے ہوئے، لوگ ان کے آگے نیازیں دے رہے، لوگ ان کے آگے سجدے کر رہے، لوگ ان کے آگے جھک رہے، لوگ ان کو خدا سمجھ رہے، لوگ ان کو وسیلہ سمجھ رہے، اور انہیں خدا کا نائب سمجھ کر اختیارات کے اندر ان کے آگے جولیاں پھیلا رہے، ان سے اولادیں مانگ رہے۔ کائنات کے امام نے آپ کی عظمت عظیم کا یہ اللہ نے بیان کیا کہ جیسے جیسے اللہ نے آپ کو صحت دی، آپ کو ایمان دیا، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، کائنات کے رب نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کہا، کائنات کے نبی نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا، آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، تم ساری دنیا کے عقیدہ توحید کو اختیار کر لو گے، اللہ تمہیں روم کی بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اگر عقیدہ توحید کو اختیار کرو گے اللہ تمہیں فارس کی بادشاہی عطا فرمائے گا، اگر توحید کو اختیار کرو گے اللہ تمہیں یمن کی بادشاہیاں عطا فرمائے گا، اگر عقیدہ توحید کو اختیار کرو گے اللہ تمہیں ساری دنیا میں عزتیں عطا فرمائے گا۔ مقصد بیان کر دیا، توحید بیان کر دی، ابراہیم علیہ السلام کا منشور بیان کر دیا، کرنے کے بعد سب سے پہلا شخص اس کائنات کے اندر اگر کوئی تھا جس نے توہین کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سگا چچا ابو لہب تھا، جس نے کہا، اور بڑا خوبصورت تھا،
اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کا نام ہی ابو لہب رکھا ہوا تھا، شلو والا۔ اس نے کہا تبن لک یا محمد ولہذا جماعتنا، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دونوں ہاتھ نعوذ باللہ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں پہ بلایا ہے؟ کیا ہمیں اس کام کے لیے دعوت دی ہے کہ سارے خدا جھوٹے ہیں؟ اگر سچا ہے تو عرش والا اللہ سچا ہے۔ پھر اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بلند ترین اخلاق کا مالک بنایا ہے، اور میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس نے گالی دی، توہین کی، رحمت کائنات کی۔ کائنات کے امام نے جواب نہیں دیا، اب چپ کر۔ میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ابو لہب یہ بات غور سے سن لے، تو میرے نبی کی توہین کرتا ہے۔ میرے نبی کا اخلاق یہ ہے کہ اس نے تجھے جواب نہیں دیا، لیکن جواب تجھے عرش والا اللہ دے رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، تیری اولاد تیرے مال کام نہیں آئیں گے، جہنم میں جا کر تیرے لیے ہم شعلے مارتی ہوئی آگ تیرے لیے تیار کی ہوئی ہے، تیرا نام مٹ جائے گا لیکن محمد کا نام نہیں مٹے گا، تیرا نام ختم ہو جائے گا لیکن میرے نبی محمد کا نام ختم نہیں ہوگا۔ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، تو برباد ہو جائے گا، عزت رہے گی تو محمد مصطفیٰ کی رہے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، بدتمیزی نہیں کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گلے نہیں پڑ گئے بندے کے، کسی کی توہین نہیں کی، سارے حیران تھے۔ کہنے والوں نے مصمم کہا، رحمت کائنات نے جواب نہیں دیا۔ کہنے والوں نے کاہن کہا، کائنات کے امام نے جواب نہیں دیا۔ کہنے والوں نے مجنون کہا، کائنات کے امام نے جواب نہیں دیا۔ کہنے والوں نے شاعر کہا، رحمت کائنات نے جواب نہیں دیا، اللہ ہی جواب دیتا رہا۔ میرا نبی کاہن نہیں، میرا نبی شاعر نہیں، میرا نبی مجنون نہیں، میرا نبی مصمم نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ کائنات کا رب حمد و ثنا بیان کر رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے اس نے نا کوئی جیسے جانور مر گیا ہوتا ہے، جانور مر گیا تھا اور اس نے اس کی ہڈیاں اٹھا کر نا ختم جو ہو گیا جانور، ہڈیاں اٹھا کے اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس کو مسل کے اللہ کے نبی کے سامنے پھونک مار کے وہ ساری راکھ نبی کے چہرے پہ اڑا دی۔ کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں، جب یہ پوسیدہ ہو چکی ہیں، تو ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ جب میں نے ہاتھوں میں اس کو مسل کر اس کو ختم کر دیا، اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ میرا آقا خاموش ہے، انتظار کریں رب کی وحی کا۔ کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے کہہ دیں
اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا. توہین نہیں کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں تھے اور ہم نہ صرف بیان ہی کرتے ہیں, لوگ سنتے ہیں صرف, ہمیں اس کا مکمل ادراک نہیں ہے. آپ تصور کریں ایک شخص چودھری ہو, اس کی توہین ہو, لوگ کہیں گے چودھری کی پگڑی اچھال دی ہے, توہین کر دیا اس کی, شرم نہیں آئی, مہمان تھا آیا ہوا حیا کرتا بندہ کوئی. بڑا آدمی ہو نا کہیں پہ جائے اگر اس کی توہین کر دے, لوگ کہتے ہیں یہ بندے اچھے نہیں ہیں, ان کا اخلاق نہیں اچھا. اور چودھری بھی نہیں تھا, جاگیردار بھی نہیں تھا, ایم این اے ایم پی اے بھی نہیں تھا, وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھا, وہ محمد مصطفیٰ تھا, وہ محبوب خدا تھا, وہ کائنات کا امام تھا. کہا دل کیا چل کے ذرا طائف والوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں. اب بندہ گیا صرف دعوت دینے کے لیے, پیغام پہنچانے کے لیے, صرف جا کے کہیں گے اللہ ایک ہے, دعوت کے گھر آ جائے گی. تصور یہ تھا, غلام زید سے کہا آ یار ذرا باہر چلتے ہیں. خدیجہ چلی گئی ہے دنیا سے, ابو طالب چلے گئے دنیا سے, دل بوجھل ہے, باہر نکلتے ہیں, چلو ذرا تھوڑی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. آپ نکلے طائف کے میدان میں, طائف کے گاؤں میں, طائف کی بستی کے اندر آپ گئے. وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے, جوان تھے, بچے تھے, بوڑھے تھے. انہیں دیکھا کہ محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں. اور ہمارا چودھری, یہ کیا حیثیت ہے, ہماری پگڑیوں کی کیا حیثیت ہے. اگر حیثیت ہے تو محمد مصطفیٰ کی, سارے جہاں کی یہ پگڑیاں, دستاریں, عزتیں محمد کے جوتوں پر قربان ہیں. اب آپ نے امامہ پہنا, چودھری کا چاند, آہستہ آہستہ بستی کی طرف جا رہے. انہوں نے کہا اتنا خوبصورت بندہ, اتنا حسین و جمیل آدمی. چلتے چلتے بستی کے لوگوں کے پاس پہنچے, بات چیت شروع ہوئی. آپ نے کہیں کہہ دیا لا الہ الا اللہ, کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے. جو سمجھ گئے انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کون ہے. انہیں بندے تیار کیے, آہستہ آہستہ چھیڑ خانی شروع ہوئی, مذاق اڑایا تھوڑا تھوڑا. آپ خاموش ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ لوگ پیچھے آنا شروع ہو گئے, ٹولیاں بننی شروع ہو گئیں. ٹولیاں بننے کے بعد انہیں آوازیں کسنا شروع کر دی, آوازیں کسنا شروع کی. آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا, آپ دعوت دیتے رہے. دعوت دینے والے کا کام دعوت دینا ہے. دکھ آئے, پریشانیاں آئے, دعوت دیتا رہے. غم آئے, دعوت دیتا رہے. بھوک آئے, دعوت دیتا رہے. غربت آئے, دعوت دیتا رہے. گھر بار نہ رہے, دعوت دیتا رہے. کچھ بھی نہ رہے, پھر بھی رب کا پیغام پہنچاتا رہے. بندے پیچھے رہے. ایک بندے نے شرارتن کہا ہوگا, انہوں نے کہا تو پتھر لے کے آ, بٹے پھڑ کے لے آؤ. تو لے کے آئے. انہوں نے کہا پتھر پکڑ کر اس کی ایڑیوں پر مارے تاکہ چلنے کے قابل نہ رہے. انہوں نے پتھر, نوکدار پتھر محمد مصطفیٰ کی ایڑیوں پر مارے, ٹخنوں پر. اور ٹخنوں پر مار کر آپ کے ٹخنے خون نکلنا شروع ہو گیا. اب زید پریشان, غلام پریشان کہ یار ایک طرف نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر دو بندے آئے, انہوں نے دھکا دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ چودھری نہیں تھے، کائنات کے امام تھے، محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھکا دے کے کہنے لگے تم اللہ کا پیغام لے کے ہیں، یا اللہ سے کہتے ہیں چھڑائے پھر ہم زمینی خداؤں کے ماننے والے، تو کائنات کے رب کو ماننے والا، ہم تجھے مار رہے، کیا اللہ سے چھڑائے؟ آپ گر گئے، بازو ڈال کے اٹھا کے پھر دھکا دیا، مذاق اڑا رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ اور ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ اے آقا آپ کی زندگی میں سب سے دکھ والا دن کون سا تھا؟ فرمایا طائف کا دن تھا، جب مجھ کو پتا نہیں تھا میں نے جانا کدھر ہے، لوگ مارتے تھے، میں حواس باختہ ہو گیا، مجھے پتہ نہیں میں کدھر جانا، مارتے رہے حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، زید نے کہا ہوگا جاؤ ظالمو، اب کیا رہ گیا پیچھے، بندہ مار کھا کے بے ہوش ہو گیا، اب تو حیا کرو کم از کم، کوئی شرم کرو، بس کرو۔ لوگ ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے واپس چلے گئے، کائنات کے امام کو اٹھایا ہوگا، باغ میں لے کے گئے، رحمت کائنات کے چہرہ مبارک کو دھویا، آپ کے ہاتھوں کو دھویا، آپ کے جوتوں کو دھویا، اور جوتے کو خون دھو کر پاؤں سے الگ کیا، جوتا جم گیا پاؤں کے ساتھ۔ اور کیوں مارا؟ اللہ کی توحید کی وجہ سے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر جب جوتا اتارا، پیار سے محمد مصطفیٰ کا چہرہ دھویا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی کس ہے۔ نبی کا چہرہ دھویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو میں اس بستی کو زمین سے کاٹ کر الٹ کر الٹا کے رکھ دوں، ان کا ہمیشہ کے لیے نام و نشان ختم ہو جائے۔ نبی کائنات نے فرمایا نہیں، انما بعثت رحمہ انما لست بعثت نقمہ، اللہ نے محمد کو رحمت بنا کے بھیجا، مجھے اللہ نے زحمت بنا کر نہیں بھیجا، آپ جاؤ۔ زید نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کے لیے بد دعا کریں۔ آج 1400 سال کے بعد اس مسجد کے اندر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ رحمت کائنات نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ محمد کے مقام کو نہیں جانتے، صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے مقام کا نہیں پتا۔ کہا کہ یہ ظالم ہے، یہ تجھے مار رہے۔ فرمایا اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے محمد کے غلام پیدا فرما دے گا۔ اتنا اخلاق تھا، مار کھا لی، دکھ اٹھا لیا، لیکن بد دعا کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مارنے والے مارتے رہے، دکھ دینے والے دکھ دیتے رہے، بیٹیوں کو طلاقیں دیتے رہے، ظلم کی انتہا کہ جو ساری کائنات کا امام تھا اس کو گالیاں دے رہے ہیں، تبرہ کو۔ 13 سال آپ نے دکھ میں گزارے ہیں، 13 سال مکے کی زندگی کے اندر رحمت کائنات نے صبر کر کے گزارا۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر دو۔ جو گالیاں دیتے تھے، جو تبرہ کرتے تھے، جو توہین کرتے تھے، جو آپ کو کمتر سمجھتے تھے، جو آپ کو یتیم سمجھتے تھے، جو آپ کو کم نعوذ باللہ حیثیت سمجھتے تھے، وہ مکے میں رہ گئے، آپ مدینے چلے گئے۔
مدینے جا کر بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. امانتیں واپس کی, مدینے چلے گئے. مدینے گیا تو یہ تو مشرکین مکہ تھے, یہ تو آپ کے دشمن تھے, یہ تو اللہ کی توحید کے گستاخ تھے, یہ تو اللہ کی توحید سے ہٹے ہوئے تھے. مدینے میں گئے تو وہاں پر یہودی دشمن بن گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین سے جان چھڑائی نہیں, یہودی مل گئے. وہاں پر ایک بندہ تھا, اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. بس یہ سمجھ لے کہ تار پہنانے لگے اس کو سرداری کا, یثرب کا سردار بنانے لگے اس کو. پروگرام تھا کہ کل پرسوں ایک آدھ دن تک اس کو چودھری بنا دینا گاؤں کا, یثرب کا. پروگرام بن گیا. اچھا, جیسے ہی پروگرام بنا اسی دن قدرتی طور پر یثرب میں چلے گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں میرا آقا ہو وہاں پر کسی کی سرداری چل نہیں سکتی. جہاں میرا نبی ہو وہاں پر کسی کی ذات چل نہیں سکتی, کسی کی بات چل. اور ایک بات بتاؤں, یہاں پر ساری کائنات میں سب سے عظیم تر ذات کس کی بنائی ہے؟ محمد رسول اللہ. صرف ذات بس, صرف آپ خوبصورت تھے, صرف آپ کا چلنا بڑا اچھا تھا, صرف آپ کا بولنا بڑا اچھا تھا, صرف آپ کے چہرے سے نور کی کرنیں نکلتی تھی, صرف آپ کے ہاتھ اللہ نے اپنے ہاتھ کہے, صرف یہ کہ اگر رحمت کائنات بولتے آپ کے منہ مبارک سے خوشبو نکلتی تھی, آپ کے پسینے سے خوشبو. یہ ذات صرف ذات نہیں بلکہ بات بھی سب سے اعلیٰ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ذات کے پیچھے دوڑے ہیں, ذات کے پیچھے بھاگ کر ہم نے بات چھوڑ دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چہرہ ہے, اس پر نبی کی بات اپلائی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو بولتے کیوں نہیں؟ نبی کی بات چہرے پر لاگو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ لباس پر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ چلنے پر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ شادیوں پر, مرگ پر, ساری باتوں پر نبی کی بات کو اپلائی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہم کر لیں دنیا کی سب سے عزت دار کون؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. آج ذلیل اس وجہ سے ہے 57 سے زیادہ حکومتوں کے باوجود, 2 ارب تعداد کے باوجود اور بے پناہ دولت کے باوجود, ذلیل اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دامن چھوڑ دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن ابی انہیں سوچا سردار تو میں تھا اور یہ انہوں نے محمد کو بنا دیا. جب آپ کے ساری جو لوگ تھے یثرب کے, قوموں کے, وہ جمع ہوئے, انہوں نے سردار بنا لیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تو تھے ہی سردار. فرمایا جب آدم کی مٹی ابھی وہ بنا رہے تھے, اللہ نے تب سے مجھ محمد کو خاتم النبیین بنا دیا تھا. ابھی دنیا شاید نہ بنی ہو, اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کائنات کے نظام کے اندر سب سے عظیم تر اگر کوئی ذات ہوگی تو میرے بعد محمد کی ذات ہوگی. فیصلے ہو چکے تھے. عبداللہ بن ابی نے چھیڑ خانیاں شروع کر دی, کبھی کوئی بدتمیزی, کبھی کوئی. اب جمعہ پڑھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, درس دے رہے ہیں تو کھڑا ہو جاتا, کہتا اور لوگوں دھیان سے بات سنو محمد کی. ابھی تجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے, تیرے کہنے سے کچھ زیادہ سن لیں گے. جب نبی بول رہا ہوتا تھا ایسے تھا جیسے لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ سپیکر لگایا ہم نے تاکہ یار آواز 2-4 بند تک چلی جائے, اللہ قبول فرمائے. جب خطبہ حجت الوداع کے موقع پر 100,000 سے زیادہ بندہ تھا,
1.25 लाख के करीब लोग थे, नबी के जानसार थे, असहाबे मोहम्मद मुस्तफा थे। आप बैठे अब खुतबा इरशाद फरमा, और क्या वो लम्हा होगा कि सुनने वाले सहाबा थे, बयान करने वाले मोहम्मद मुस्तफा। हाय हाय, अल्लाह अकबर। हम भी इंशाल्लाह नबी को देखेंगे ना, इंशाल्लाह देखना ना इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे अमाल कोई नहीं है, अमल वाली गलबात कोई नहीं है। बंदा ये समझे मैं नमाज सारी पढ़ी है, सारा काम, अमाल की कोई हैसियत नहीं। रहमत कायनात ने फरमाया दुनिया का हर शख्स अल्लाह की रहमत के साथ जन्नत में दाखिल होगा। कहा आंता या रसूल अल्लाह, आप भी अल्लाह की रहमत के साथ दाखिल होंगे? फरमाया हाँ, मैं मोहम्मद भी अल्लाह की रहमत के साथ जन्नत में दाखिल होगा। पाकबाज नबी होने के बावजूद, कायनात का इमाम होने के बावजूद, अल्लाह आज तेरी बारगाह में दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमें मोहम्मद का साथ नसीब हो, अल्लाह हमें नबी की हथेलियों से जामे कौसर नसीब हो। अल्लाह इतने गुनाहगार है, अल्लाह तेरी बारगाह, मुसाफिर है, सफर की हालत में है, तेरा दीन सुनाने के लिए आए, अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं, अल्लाह हमें नबी का साथ नसीब फरमा, अल्लाह नबी के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। और सहाबा नबी का चेहरा देखने के लिए घर से निकलते थे और नबी के दरवाजे के सामने खड़े रहते थे, आवाज ना देते थे कहीं तो ही ना हो जाए। नबी बाहर निकलते नमाज के लिए, किसी काम के लिए, आपके चेहरे को देखकर अपनी आंखों को ठंडा कर लिया करते। फरमाया ला तमस्सुन्नार मन रआनी और मन रआनी, फरमाया जिसने मेरे चेहरे को एक दफा देख लिया हालत ईमान में, अल्लाह ने उसको जहन्नम से आजाद फरमा दिया। जब नबी को सरदार बना दिया, अब नोका टोकी शुरू कर दी, बात बात पे उलझन शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स दे रहे हैं, कहता गौर से सुनो मोहम्मद की बात। अच्छा, आपने कभी नहीं कहा तू कौन है कहने ला, मैं आराम न थे। आपने कभी नहीं कहा तू बैठ जा आराम से, तुझे किसने खड़ा किया है? खतीब ना अपने जलौ में आया हो, कोई शय बोलने नहीं देता, मैं खतीब भी हूं। और जहां खतीब मोहम्मद मुस्तफा था, कायनात के इमाम थे, उठ के खड़ा हुआ, उन्होंने कहा यार ध्यान से बात सुनो जरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बातें ना करो, अब बोलो ना, चुप कर रहे हो सारे। बंदे देखते इसको क्या हुआ है। एक दफा ये बैठा हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे सवार होकर पास से गुजरे, तो साफा लेके ना मुंह पे रख के कहता है मोहम्मद गाड़ी रिया कर यार, कार रिया कर, ये मिट्टी ना हम पे उड़ाओ, किस क्या कर रहे हो? क्या किसको रहा है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई तेरे घर जाए तो दावत दिया कर, लोगों के पीछे ना भागा कर। ये सियाबी है, बना हुआ मुत्तबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई बात नहीं की, आप खामोश हो गए। साहबा ने कहा आप आया करें, आप हमें सुनाया करें, इसकी क्या हैसियत है? एक जंग के मौके पर अखलाक देखे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं वो वाकया सुना रहा हूँ जो कम सुने, बाकी तो अल्लाह का फजल आपने सुने हैं माशाल्लाह। अल्लाह हमारा अखलाक मोहम्मद मुस्तफा जैसा बनाए। जंग में जा रहे थे तो इसने ना अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा, उन्होंने कहा ये जो मोहम्मद के सहाबी हैं सारे पेटू हैं, लंगर सारा बस खाना लबना चाहिए बस। अच्छा, वो सहाबा सुन रहे थे, शर्म कर यार, यहाँ कर थोड़ी सी, क्या कह रहे हो? कहता मेरी गल ध्यान सुन, मेरी बात जरा, एक वक्त आएगा ला युखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल, मैं इज्जतदार मोहम्मद को जलील करके मक्के से निकालूं, मदीने से निकालूं। यानी नौज बिल्ला मैं इज्जतदार हूं,
اور محمد نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر، میں عزت دار ہوں اور محمد نعوذ باللہ ذلیل، استغفر نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک صحابی نے سن لیا، انہوں نے کہا تم بڑا برا بندہ ہے، بدبختہ، تو نبی کو ذلیل کہہ رہے، تو شرم نہیں ہے؟ کہتا میں نے کب کہا؟ دو چار بندے پاس کھڑے تھے، وہ صحابی نے کہا بتلاؤ اس بدبخت نے توہین مصطفیٰ کی ہے کہ نہیں؟ وہ اس کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا تم ایویں بس کر، کب کہا ہے؟ جا شابش، کوئی نہیں کہا، چل جا تو لڑائی نہ پا، جا شابش۔ وہ آیا رحمت کائنات کے پاس، کہنے لگا جی مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، اس بدبخت نے آپ کو گالی دی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا اس نے کیا کہا ہے، کیا بنے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ فرمایا کسی کے سامنے بات کی ہے؟ کہتا نہیں گواہ موجود، جن بندوں کے سامنے کہا تھا ان کو لے کے آؤ، وہ مکر گئے سارے۔ پھر اللہ نے عزت رکھی محمد کے صحابی کی، قرآن کے اندر رب نے کہا لا یخرجن العاذ منها الاذل، یہ بدبخت کہتا ہے ایک وقت آئے گا جب محمد کو ہم ذلیل کر کے مدینے سے نکال دیں گے۔ قرآن اتر گیا، گواہی اتر گئی، پھر بھی بدتمیزی نہیں کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ مر گیا عبداللہ بن ابی، مر گیا ایک دن، مر گیا اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ وہ آئے رحمت کائنات کے پاس، کہنے لگے اے صاحب اخلاق شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے جیسا کہاں سے ہوگا، اتنے حوصلے والا بندہ۔ کہا میرا باپ مر گیا ہے، آپ نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے کرتا اتارا، کرتا کس کا تھا؟ محمد مصطفیٰ کا تھا، اور گالیاں دینے والا، توہین کرنے والا، فرمایا جاؤ اس کو محمد کا کرتا پہنا، جاؤ کرتا پہنایا، فرمایا میں جنازہ پڑھانے کے لیے آؤں گا۔ وہاں پہ گئے، آپ نے اس کے منہ میں اپنا تھوک ڈالا، یہ وہ منہ تھا جو محمد کو ذلیل کہہ رہا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جو توہین کر رہا۔ رحمت کائنات نے اپنا لعاب ڈالا اس کے منہ کے اندر، جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہنے لگے، سامنے جبریل آ گئے۔ جبریل نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ تجھے اس کا جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں، اور اللہ نے کہا کہ اگر 70 دفعہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرو گے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اور اخلاق دیکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے ارشاد فرمایا 70 دفعہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ 71 دفعہ اگر میں جنازہ پڑھاؤں اللہ اس کو بخش دے گا، میں محمد اس کا 71 دفعہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھا۔ گالیاں دینے والے گالیاں دیتے رہے، کردار کشی کرنے والے کردار کشی کرتے رہے۔ ابو جہل مارا گیا، ابو لہب مارا گیا، اور عتبہ شیبہ یہ سارے مر کے مٹ کے ختم ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی دنیا سے چلا گیا، یہ سارے دنیا سے جا کر اپنے آپ کو لعنتیوں میں، اپنے آپ کو تشنام تازوں میں، اپنے آپ کو گالیاں دینے والوں میں لکھواتے رہے۔ لیکن میرا آقا مسکراتے ہوئے، میرا آقا خوش ہو کر اخلاق کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا، حتیٰ کہ کائنات کے رب نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تیری محنتوں کے بعد میں اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے آج تم پر نعمت کو تمام کر دیا، اور میں نے تمہاری اسلام کو دین کے طور پر منتخب فرمایا ہے۔ ساری زندگی اخلاق پیش کر کے، گالیاں نہ دے کے، تبرہ نہ کر کے، بے صبری نہ کر کے، لڑائی نہ کر کے، آپ نے یہی درس دیا کہ جس بندے کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اللہ اس کا جنت میں محل بنائے گا۔ جنت میں محل اس کا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا،
اللہ ہمیں اخلاق اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویسٹرنز، غیر مسلم، مستشرقین، مستغربین بڑے اعتراض کرتے ہیں نبی پر۔ کبھی کسی نے یہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں کی کہ آپ نے کبھی بد اخلاقی کی ہو، کسی کو نعوذ باللہ گالی دی ہو، کسی کے بارے میں برا کہا ہو۔ اللہ ہمیں بھی اپنا اخلاق اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ ہے گھر میں اخلاق اچھا کرے، امام ہے خطیب مسجد میں اخلاق اچھا کرے، ذمہ دار ہے اپنے معاشرے میں اخلاق اچھا کرے۔ یہ بات سن لے، ہر انسان نے جانا اس دنیا سے، کس کا نام رہے گا؟ صرف اللہ کا۔ اخلاق رہیں گے، اللہ ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اچھے اخلاق، مسکراتے چہرے سے ملنا بھی عبادت ہے، کسی کو پانی پلانا بھی عبادت ہے، راستے سے کانٹا ہٹانا بھی عبادت ہے، راستے سے پتھر کو ہٹانا بھی عبادت ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا ایک بندہ جا رہا تھا، راستے میں کوئی چیز تھی جس سے نقصان ہو سکتا تھا، اس بندے نے اس کو ہٹا دیا۔ اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور جو کسی کا خیر خواہ ہو، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کسی بھائی کے دکھ میں شریک ہو اور اس کی ضرورت میں کام آئے، اس کے کام عرش والا اللہ بناتا ہے۔ جو کسی کے دکھوں میں اس کا ساتھی بنے، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صبر کی نعمت بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اخلاق کی نعمت بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہم نے مر جانا ہے، ایک دن جانا ہی جانا ہے، اللہ ہمیں مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرمائے۔ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کو مرتے ہوئے اللہ کلمہ نصیب فرمائے گا، آخر کار وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، اذانیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، بات ختم کریں، جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ اچھا اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے، صرف جنت، صرف جنت۔ فرمایا جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس کی دعا کیا۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے، اور اللہ قیامت کا دن ہو محمد کریم کی ہتھیلیوں سے اللہ جام کوثر نصیب فرمائے۔ یہ حدیث سنا دوں اگر آپ اجازت دیں، اذان ہونی شروع ہو گئی ہے۔ یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے حدیث، ویسے تو حدیثیں ساری صحیح ہیں۔ اللہ کا فضل الحمدللہ، اللہ کے نبی کی زبان سے لفظ نکلے اور اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا، ہم تو دیکھ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، حدیث ہے، حافظ عبداللہ شیخ عمر رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک دفعہ اپنی تقریر میں بیان کی تھی، میں نے پڑھی ہے، انہیں بیان کی، میں ان سے سنی بھی ہے۔ انہیں کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ آئیں گے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر آپ ان کو جام پلائیں گے۔ حوض کوثر کا، حوض کوثر کا پتہ ہے نا، پانی برف سے ٹھنڈا، شہد سے میٹھا اور دودھ سے زیادہ۔ لوگ آئیں گے، جام پیتے جائیں گے، جاتے جائیں گے، جو ایک گھونٹ پی لے گا اس کو 50,000 سال تک پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اچھا برتنوں سے آپ خوروں کے ساتھ آپ جام پلا رہے ہیں، تھوڑی دیر گزرے گی، کچھ لوگ آئیں گے سامنے سے، اللہ کے نبی نے دیکھیں گے، جب وہ حوض کے پاس آئیں گے، امام کائنات برتن پھینک دیں گے پانی کے اندر۔ برتن پھینکنے کے بعد آپ ہاتھ ڈالیں گے پانی کے اندر، ہاتھ ڈال کے پانی بھر کے جام کوثر، اور آنے والے سے کہیں گے لیوا جا، وہ آئے گا، آپ ہتھیلیاں اس کے منہ سے لگا دیں، وہ نبی کی ہتھیلیوں سے جام کوثر پی، آپ نے بھرا، فرمایا اور پینا، پھر پانی ڈالا، منہ سے لگایا، اور پینا چاہتے ہو، ہتھیلیاں محمد مصطفیٰ، پھر ڈالا پانی کے اندر، پھر پانی پلایا، آپ آ جاؤ، دوسرا آیا اس کو ہتھیلیوں سے پانی پلایا، تیسرا آیا اس کو ہتھیلیوں سے پانی پلایا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، سارے آئے، پانی میں ہاتھ ڈالتے رہے اور اپنے ماننے والوں کو ہتھیلیوں سے پانی پلاتے رہے۔ جن لوگوں نے برتنوں سے پانی پیا تھا وہ آہستہ آہستہ قریب آ گئے،
اور آ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی گستاخی معاف کر دے، ہمیں آپ نے برتنوں سے پلایا، چاہے برتن سونے کا تھا چاہے چاندی کا تھا، لیکن ہمارا ایمان ہے ساری دنیا کے برتن مل کر محمد کی ہتھیلیوں کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں، ساری کائنات کے برتن مل کر رحمت کائنات کے دست مبارک کا مقابلہ نہیں کرتے۔ وہ ان کو ہتھیلیوں سے پلایا، ہمیں برتنوں سے کیوں پلایا؟ کائنات کے امام نے کہا اے سوال پوچھنے والوں، تمہیں پتہ ہے میں نے ان کو اپنی ہتھیلیوں سے کیوں جامع کوثر پلایا؟ کہا یہی تو پوچھتے ہیں کیوں پلایا؟ امام کائنات نے فرمایا یہ میری امت کے علماء ہیں جو فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت کالجوں میں، سکولوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ پر میرا قرآن سناتے تھے، میرا فرمان سناتے تھے، مارے کھائیں، دکھ اٹھائے، زخم اٹھائے، اور ان کا حق ہے کہ انہیں جامع کوثر بھی ملے اور ہتھیلیاں محمد مصطفیٰ کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں خطیب اور وائز اور عالم دین، طالب دین بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو بیان کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہے نام اللہ کا، بڑے بڑے آئے مٹ گئے، رہے گا تو صرف اللہ کا نام رہے گا، اچھے رویے رہیں گے، اخلاق رہے گا، عزت رہے گی، کردار رہے گا، لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت محمد مصطفیٰ کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عباس صاحب اور ہمارے امیر محترم ناظم تشریف لائے، یہاں پر پروگرام رکھا، انہیں سرپرستی فرمائی، موقع دیا۔ اللہ سے سارے دعا کریں اللہ ہمارا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ اللہ بادشاہ اتنا بڑا، ساری کائنات کا خالق، ایک صفت ہے اللہ کی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز۔ اچھا اگر میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے محمد کی ہتھیلیوں سے جام عطا فرما، اللہ نے کسی کو پوچھنا ہے؟ اب بولو، اللہ نے پوچھنا ہے کسی کو کہ یار یہ میں اس کو جام پلاؤں، پلانے دوں کہ نہ پلانے دوں؟ آپ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں نبی کی ہتھیلیوں سے جام پلا دے، اللہ نے پوچھنا ہے کسی سے؟ وہ بے نیاز ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ نے پوچھنا کسی سے میں اس کو معاف کروں کہ نہ کروں؟ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے اعمال اللہ بہت ہی تھوڑے ہیں، نیکیاں بہت تھوڑی ہیں، بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، چاہے انسان جتنا مرضی عقل مند بنتا رہے، دانا بنتا رہے، وہ اپنے اعمال کو بڑا اچھی طرح جانتا ہوتا ہے کہ میری اللہ کے ہاں کیا قدر ہوگی، میری کیا کردوت ہے، میں نے کیا کمایا، میں نے کیا کیا۔ اللہ تیری عزت کی قسم کوئی نیکی ایسی نظر نہیں آتی جو قیامت کو نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اگر نیکی نظر آتی ہے تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تیری رحمت کے ساتھ اگر ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے تو تیری ذات کے بعد محمد مصطفیٰ سے، اور انشاءاللہ یہ محبت قیامت کو نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کا ساتھ نصیب